فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اترانے لگے پیچھے بیٹھنے والے، پیچھے بیٹھ کر پیغمبر کے خلاف۔ وہ مخلف جن کا عذر نہیں تھا وہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، وہ بھی خوش ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، ناپسند کرتے ہیں کہ یہ جہاد کرتے مال سے اور جان سے اللہ کے راستے میں۔ جہاد پر اعتراض بہت پرانا ہے۔ وقالو، کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو سخت گرمی ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرمائیے آگ جہنم کی زیادہ سخت تیز ہوگی۔ جہاد کے ذریعے جیسے دنیا میں کفر کا شعلہ کم ہوتا ہے، اس طرح آخرت میں مجاہد اور شہید سے جہنم کی آگ دور ہو جائے گی۔ اگر تم نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کا مذاق اڑایا اور مجاہدین کے راستے تنگ کیے تو اس گرمی سے نہیں، اس گرمی میں مبتلا ہو جاؤ گے جو اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ حدیث میں ہے جہنم کی آگ اگر دنیا میں ظاہر ہوئی، اس کا 100واں حصہ لاحترقت الدنیا وما فیہا، موجودہ دنیا بما ساز و سامان کے جھلس کر راکھ ہو جائے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ جانتے، فلیضحکوا قلیلا، پس ہنسے تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور روئے زیادہ، کیونکہ بہت بڑا خطرناک سفر درپیش ہے۔ علماء نے لکھا ہے جتنا آپ ہنسیں گے مرنے سے پہلے اتنا روئیں گے۔ صوفیاء اس لیے ہنستے نہیں تھے، اور بزرگان دین جب ہنس لے پھر استغفار پڑھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جزاء الزہق وما یترتب علی الدہر، خدایا ہنسنے کی سزا سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہنسنے کی جو سزا ہے اس سے مجھے بچائیے۔ بس ہنسے تھوڑا اور روئے زیادہ۔ ہنسنے کے مواقع کم ہوتے ہیں، رونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ ہنسنے کی دنیا ہے اور رونے کے لیے پھر ان کی آخرت ہوگی۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ ہوگا ان کے کیے کا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر واپس کیا آپ کو اللہ نے ایک گروہ کی طرف ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، جو اجازت مانگ رہا تھا آپ سے جہاد میں نہ جانے کا، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، پس آپ فرمائیں ہرگز نہ جاؤ میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، ہرگز قتال نہ کرو میرے ساتھ دشمن سے، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم خوش ہو چکے ہو پہلی بار بیٹھنے سے، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اتنی ناراضگی ان پر آئی کہ آئندہ اگر آئے تو مت قبول کرے، جہاد میں جانے نہ دے۔ مفسرین یہ متعین نہ کر سکے، انہی میں سے ہے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہ نماز پڑھی ہے ان میں سے کسی ایک کی جو مر گیا یعنی کفر پر۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ کھڑے ہو ان کی قبر پر۔ قبر پر تدفین کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے پیغمبر تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تعزیت میں بھی ہاتھ اٹھانے کو منع کیا، اور قبر پر بھی، یہ دونوں بے خبر ہے احادیث و آثار سے۔ تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بخاری میں 3 جگہ ثابت ہے، ابو عامر کی شہادت میں، اور قبر پر فتح الباری جنائز میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت قبر پر تدفین کے بعد دعا فرماتے اور فرماتے انہو الآن یسأل فی قبرہ فاسألوا اللہ لہ التثبیت واستغفروا لأخیکم، ثابت قدمی کی دعا کرو، یہ تمہارا بھائی ابھی ابھی پوچھا جائے گا۔ اور نہ نماز پڑھائے آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی جو مر چکا ہو، اور نہ کھڑے ہو ان کی قبر پر۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا تھا، رأس المنافقین۔ اس کے بیٹا عبداللہ مخلص صحابی و مسلمان تھا، حضرت نے ان کو اپنی قمیص بھی دی اور رال بھی اس میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے عمر ناراض ہو گئے، لیکن حضرت نے کہا عمر ہٹ جاؤ، مجھے منع نہیں کیا، مجھے 70 مرتبہ استغفار کا اختیار دیا ہے، میں 71 مرتبہ کر لوں گا، بخشش ہو جائے گی۔ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔
انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، مر گئے درہاں لے کے فاسق تھے، انہیں کافر تھے۔ یہاں فاسقون سب کے نزدیک کافرون کے معنی میں ہے۔ اس آیت کے بعد پھر آپ نے منافقین کے جنازے نہیں پڑھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کا مال و اولاد، انما یرید اللہ ان یعذب بها فی الدنیا، بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ عذاب دیں ان کو اس مال سے دنیا میں، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، نکلے ان کی روح، وَهُمْ کافرون، اور یہ کافر ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اتر آتی ہے سورت ان آمنوا باللہ کی، ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولی، جہاد کرو پیغمبر کے ہمراہ، استأذنک اولو الطول منہم، اجازت مانگتے ہیں کشائش والے ان میں، ٹھیک ٹھاک توانا ہے، ٹھیک ٹھاک مالداران ہیں اور جہاد میں نہیں جا رہے۔ وقالو، کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑے ہمیں، نکم مع القائدین، ہوتے ہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہو جائے پیچھے رہنے والوں میں، وطبع علی قلوبہم، مہریں لگی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ فقہ نہیں مانیں گے۔ فقہ کے منکر کے دل پر مہر ہوتی ہے، یعنی بات کو سمجھیں گے نہیں، بات سمجھ ہی نہیں رہے کہ پیغمبر کے ہمراہ جہاد تمام اعمال کی پونجی ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، لیکن الرسول، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد کرتے اپنے مال و جان سے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے نیکیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہے۔ اعد اللہ لہم جنات، تیار کیا ان کے لیے اللہ نے جنتیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ وقفہ کرو۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اترانے لگے پیچھے بیٹھنے والے، پیچھے بیٹھ کر پیغمبر کے خلاف، وہ مخلف جن کا عذر نہیں تھا وہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، وہ بھی خوش ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، ناپسند کرتے ہیں کہ یہ جہاد کرتے مال سے اور جان سے اللہ کے راستے میں۔ جہاد پر اعتراض بہت پرانا ہے۔ وقالو، کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو سخت گرمی ہے، قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرمائیے آگ جہنم کی زیادہ سخت تیز ہوگی۔ جہاد کے ذریعے